بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اشریہ اکیڈمی کے اس 3 سالہ آن لائن کورس میں تمام طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کورس کو مفید اور آسان بنائیں اور اس کی برکت سے قرآن اور احادیث کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، آمین۔ ہم اس سیمیسٹر میں انشاءاللہ تعالی دروس اللغت العربیہ کا پہلا حصہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ 22 اسباق پر مشتمل ہے، اور یہ ہمارا سیمیسٹر 14 لیکچر پر مشتمل ہے۔ پہلا لیکچر الدرس الاول والثانی پر مشتمل ہے، لیکن درس شروع کرنے سے پہلے میں مختصر سا تعارف ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ذکر کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر فا عبدالرحیم۔ ڈاکٹر فا عبدالرحیم تمل ناڈو کے شہر وانباڑی میں 7 مئی 1933 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کو یہ جو فا کہا جاتا ہے یہ منتقل ہوا ہے وی سے۔ وانباڑی کے سپیلنگ وی سے شروع ہوتے ہیں اور وی کو جب ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو فا سے کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جب عرب میں چلے گئے تو وہاں ان کا نام دکتور فا عبدالرحیم پڑ گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اسی شہر میں مدرسہ ہائی اسکول میں حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج سے انٹر کیا۔ اس کے بعد مدراس شہر میں پریسیڈنسی کالج سے انگریزی زبان و ادب میں بی اے آنرز کیا، پھر مدراس یونیورسٹی سے افضل العلماء اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے عربی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ جامع ازہر مصر چلے گئے، جہاں آپ نے ایم فل اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1964 عیسوی میں آپ نے جامع ازہر سے عربک میں ایم فل کیا، عربک فلالوجی میں۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے آپ جامع ازہری میں رجسٹریشن کرا کے 1966 میں سوڈان چلے گئے۔ وہاں ام درمان یونیورسٹی میں تقریباً 3 سال خدمات انجام دیں۔ 1992 عیسوی میں آپ ریٹائر ہو گئے، چونکہ آپ کو عربی اور انگریزی کے علاوہ جرمن، روسی، یونانی، ہسپانوی، عبرانی اور اس کے ساتھ ساتھ تمل، ہندی، سنسکرت اور اردو، ان سب زبانوں پر اچھی مہارت تھی۔ اس لیے مجمع الملک فہد میں ٹرانسلیشن سینٹر کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ کو منتخب کیا گیا اور آپ ابھی تک اسی شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جہاں مصروف زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تصنیف اور تالیف بھی کافی کی ہیں۔ آپ کا زیادہ تر کام لغات کے حوالے سے ہے، خاص طور پہ عربی زبان کے حوالے سے، اور ایک علمی میدان المعرب والدخیل، یعنی وہ غیر عربی الفاظ جو عربی زبان میں رائج ہیں ان کے حوالے سے تحقیق۔ اس موضوع پر آپ کی جو تصانیف ہیں وہ مرجع کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ یہ ہلکا سا تعارف یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور قدر تفصیلی حالات اور ڈاکٹر صاحب کی کچھ مطبوعات کی فہرست گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کی گئی فائل ہے، وہاں شیئر کی گئی ہے، وہاں سے طلباء سے گزارش ہے کہ پڑھ لیں۔ ہم اب پہلے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے سبق میں جو ہم الفاظ سیکھیں گے، ایک تو ہاذا کے بارے میں، دوسرا ما ہاذا کے بارے میں، اور تیسرا حمزہ استفہامیہ، اور پھر من استفہامیہ۔ ان کا استعمال سیکھیں گے کہ یہ کس سینس میں استعمال ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے تو ہاذا، ہاذا اس میں اشارہ ہے، یہ کا مطلب ہم نے جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ قریب ہو تو ہم کہتے ہیں ہاذا۔ مثال کے طور پر گھر ہے، گھر کی طرف کوئی اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ گھر ہے، اس کو عربی میں ہم کہیں گے ہاذا بیت۔ اسی طرح مسجد کی طرف اگر کوئی اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ مسجد ہے، عربی میں ہم اس کو ہاذا مسجد کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہاذا عربی میں لکھا تو اس طرح جاتا ہے کھڑی زبر کے ساتھ، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہا، الف ہا اور پھر زال، تو لکھنے اور پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی میں زیادہ تر الف کو کھڑی زبر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، اس لیے آپ نے لکھنا تو ایسے ہی ہے، ہاذا کو عربی فارمیٹ میں ہی لکھنا ہے، لیکن پڑھنا ہا الف کے ہا کے ساتھ۔ خیر، اگر یہ کہنا ہو کہ یہ دروازہ ہے، قریب ہے، تو اس کے لیے ہم ہاذا بابن کہیں گے۔ اسی طرح اگر کہنا ہو کہ یہ کتاب ہے تو ہاذا کتابن، پین کو عربی میں قلم کہتے ہیں، اور اسی طرح چابی کو ہم مفتاح کہتے ہیں۔ اسی طرح میز کو کہنا ہو تو ہاذا مکتبن، چارپائی کے بارے میں بتانا ہو تو ہاذا سریرن، کرسی کے بارے میں بتانا ہو تو ہاذا کرسیٌ۔ اس کے بعد ہے ما۔ ما استفہام کے لیے ہے، یعنی سوال پوچھنے کے لیے ہم اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہنا ہو کہ یہ کیا ہے تو ہم کہیں گے ما ھذا۔ اس کے جواب میں اس چیز کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، اس چیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے ہم سے سوال کیا ما ھذا، تو جواب میں ہم کہیں گے ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ اسی طرح ایک اور حرف ہے حمزہ استفہام۔ حمزہ استفہام یہ بھی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سادہ جملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ھذا بیتن، یہ گھر ہے، لیکن اس کے شروع میں جب ہم حمزہ لگا دیتے ہیں تو یہ سوال بن جاتا ہے اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ ما اور حمزہ میں مختصر سا فرق یہ ہے کہ ما کے جواب میں آپ نعم یا لا نہیں کہیں گے، بلکہ اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن جب ہم حمزہ سے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم ہاں یا نہ میں خالی دے سکتے ہیں۔ مثلا کسی نے ہم سے پوچھا اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو ہم اتنا کہہ دیں نعم، جی ہاں، تو یہ کافی ہے۔ لیکن وضاحت کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، نعم ھذا بیتن، جی ہاں یہ گھر ہے۔ تو خیر، ما کا جو حرف ہے یہ بھی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حمزہ کا حرف ہے یہ بھی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قمیص کو عربی میں قمیص ہی کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ یہ کیا ہے تو کہیں گے ما ھذا، جواب ہے، اور یہ بتانا ہو کہ یہ قمیص ہے تو عربی میں ھذا قمیص ہو۔ اسی طرح کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں سامنے پڑی ہوئی چیز کرسی ہے یا کوئی چارپائی ہے، تو اس نے پوچھا اھذا سریر، کیا یہ چارپائی ہے؟ تو یقیناً یہ چارپائی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے لا، نہیں، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اسی طرح پین ہے لیکن کسی کو شک ہے کہ یہ کہیں چابی تو نہیں، تو ہم کہتے ہیں اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ تو یقیناً یہ چابی نہیں ہے بلکہ پین ہے، تو ہم کہیں گے لا، ھذا قلم، نہیں یہ تو پین ہے۔ ستارے کو عربی میں نجم کہتے ہیں۔ تو کوئی سوال پوچھتا ہے کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو ہم نے ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ اس سبق کی تمارین تو میں ساتھ ذکر کر دیتا ہوں، لیکن آنے والے اسباق میں ترتیب یہ ہوگی کہ ایک دو تمرینیں میں انشاءاللہ تعالی ریکارڈڈ لیکچر میں کروا دیا کروں گا، اور باقی تمرینیں ہم انشاءاللہ تعالی لائیو سیشن میں کیا کریں گے۔ تمرین نمبر 1 میں آپ کو وہ سوال کے انداز میں پوچھ رہا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، اور اس کے سامنے آپ کو تصویر
تصویر آپ کو دے دی ہے اور آپ نے اس کی مدد سے جواب دینا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے چابی ہے، عربی میں چابی کو مفتاح کہتے ہیں، تو میں کہوں گا ھذا مفتاح۔ اسی طرح اگلا سوال ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ کتاب پڑی ہوئی ہے، تو کتاب کو عربی میں کتاب کہتے ہیں، ھذا کتاب۔ اسی طرح اگلے سوال میں ہمارے سامنے پین ہے، تو پین کو عربی میں قلم کہتے ہیں، ھذا قلم۔ دروازے کو باب کہتے ہیں، تو اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے ما ھذا، تو ہم جواب دیں گے ھذا باب۔ اسی طرح گھر کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھتا ہے ما ھذا، تو ہم کہیں گے ھذا بیت۔ اسی طرح کرسی کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم کہیں گے ھذا کرسی۔ تمرین نمبر 2 کے اندر حمزہ استفہامیہ کی مشق کرائی گئی ہے۔ ہمارے سامنے ایک تصویر ہے، اب دیکھنے والے کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ گھر ہے یا مسجد ہے، اس کو زیادہ گمان گھر کا لگ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ ذرا سوچیں۔ کیا یہ کہیں گے ھذا بیت؟ چلیں کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے سوال کا جواب ہم نعم یا لا کے ساتھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کیا یہ گھر ہے، تو اگر وہ واقعتاً گھر ہوگا تو نعم کہیں گے، اور اگر گھر نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے تو ہم لا کہیں گے، اور اگر مناسب سمجھے تو ہم بتا بھی دیں لا ھذا مسجد۔ تو اسی طرح اس نے سوال پوچھا اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ تو یقیناً یہ گھر تو نہیں ہے بلکہ مسجد ہے، تو ہم کہیں گے لا ھذا مسجد۔ اسی طرح آگے پین ہے، لیکن اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ پین ہے یا چابی ہے، تو وہ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ تو جواب دیا، جواب اس کا آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً لا ھذا قلم۔ اسی طرح قمیص ہے سامنے، اور اس کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ قمیص ہے، اور تو اس نے سوال پوچھا اھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ تو جواب دیا نعم، جی ہاں یہ قمیص ہے۔ اھذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے؟ تو اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہی ہم دیں گے، نعم ھذا نجم۔ تمرین نمبر 3 میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اقرأ وکتب۔ اقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھو، وکتب کا معنی ہے، واو کا معنی ہوتا ہے اور۔ اکتب، اصل یہ لفظ تھا اکتب، لیکن جب واو کو ساتھ ملایا تو یہ الف گر گیا، وکتب ہو گیا۔ اقرأ وکتب، پڑھو اور لکھو۔ آپ نے اس طرح کی تمارین جتنی بھی آئیں گی، ان میں ایک تو آپ نے پڑھنے کی مشق کرنی ہے، اور دوسرا ان کو اپنی نوٹ بکس میں لکھنا ہے، تاکہ عربی فارمیٹ لکھنا بھی آ جائے۔ چونکہ ہر زبان کا لکھنے کا طریقہ، اصول، ضوابط اپنے ہوتے ہیں، عربی کے بھی اصول بالکل اپنے ہیں، تو ہم جہاں عربی سیکھ رہے ہیں، بولنا، لکھنا، پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو جہاں بھی یہ تمرین آئے گی اقرأ وکتب کی، اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے خود سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ اب ہم جو ہمارا آخری لفظ تھا پہلے سبق میں، من، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں۔ من کا حرف بھی، لفظ بھی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ما اور من میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ما تو چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کوئی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کیا چیز ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ما ھذا، لیکن جب کسی شخصیت کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے تو ہم اس وقت من کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی تصاویر ہمارے سامنے ہیں، یہ اشخاص ہیں، چیز نہیں ہے۔ یہ طبیب ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کسی نے پوچھا من ھذا، تو جواب دیں گے ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ہم کہیں گے ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ اسی طرح طالب علم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں ھذا طالب۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک سوال کر دیا اھذا ولد،
کیا یہ لڑکا ہے؟ تو یہ لڑکا تو نہیں ہے بلکہ آدمی ہے. تو اس کے بارے میں اس کا جواب دیا لا نہیں، ھذا رجل. تو آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ سے سوال کیا تو جواب میں نعم یا لا کا ہونا ضروری ہے. یہاں ایک بات نوٹ کریں کہ ما اور من، ما تو استعمال ہو رہا ہے اشیاء کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے، چیزوں کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے، لیکن من اشخاص کے بارے میں. یہ جو حمزہ ہے یہ دونوں جگہ ہی برابر استعمال ہو رہا ہے. حمزہ سے ہم سوال کر سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں بھی، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اھذا کتاب، اھذا قلم، اھذا مسجد، اھذا بیت. اسی طرح حمزہ استفہام شخصوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے بھی، شخصیات کے بارے میں بھی سوال اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کے سامنے موجود ہے اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ اس طرح ہم اگر ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنا چاہیں اھذا طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہیں؟ تو اگر واقعتاً یہ ڈاکٹر ہوں گے تو ہم کہیں گے نعم ھذا طبیب. ملے جلے جملے یہاں ذکر کر رہے ہیں. پہلا جملہ ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو ہمارے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے، تصویر نہ بھی بنی ہو تو لکھا ہوا ہے ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. اسی طرح کسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہے، کوئی شخص کھڑا ہے قریب ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ بزنس مین ہے، یہ تاجر ہے. تاجر کو، بزنس مین کو عربی میں تاجر ہی کہتے ہیں. کتا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بارے میں اس کی طرف اشارہ کر کے ہم کہیں گے ھذا کلب، یہ کتا ہے. تصویر میں بلی ہے لیکن کسی کو شک ہے، قریب کھڑی ہے لیکن کسی کو شک ہے، یہ بچہ ہے پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ کتا ہے؟ ھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ تو یقیناً یہ کتا تو نہیں ہے بلکہ بلی ہے. تو اس کا جواب دیا نہیں، لا یہ بلی ہے. بلی کو عربی میں قطن کہتے ہیں اور گدھے کو حمار کہتے ہیں. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ھذا حمار، یہ گدھا ہے. گھوڑے کی تصویر بنی ہے، سامنے گھوڑا ہے تو کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ گھوڑا ہے یا گدھا ہے تو اس کو پوچھتا ہے ھذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ جواب دیا نہیں، لا ھذا حصان، یہ تو گھوڑا ہے. اچھا، اونٹ کو عربی میں جمل بھی کہتے ہیں. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عجیب و غریب پیدا کیا ہے. تو اونٹ کو جمل بھی کہتے ہیں. خیر، اس کے بارے میں سوال وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ آپ یہاں دیکھیں واو کا استعمال کیا ہے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور. جب بھی ہم اور کا ترجمہ کرنا چاہیں گے تو واو کا استعمال کریں گے. اور ما ھذا کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے. وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ تو یقیناً یہ اونٹ ہے تو ہم کہیں گے ھذا جمل. اس کے بعد اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو یہ ہمارے سامنے مرغے کی تصویر بنی ہوئی ہے تو مرغے کو عربی میں دیگ کہتے ہیں. ھذا دیگ، یہ مرغا ہے. تصویر کلاس روم کی تصویر بنی ہوئی ہے. کلاس روم میں جو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں. تو عربی میں استاذ کو، ٹیچر کو مدرس کہتے ہیں. استاذ بھی کہہ دیتے ہیں، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. مدرس بھی استعمال ہوتا ہے، استاذ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ھذا استاذ، ٹھیک ہے، لیکن جو پیور لفظ ہے وہ مدرس ہے. ھذا مدرس. من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جواب دیا ھذا مدرس. اسی طرح کسی کو یہ رومال سامنے رکھا ہوا، رومال کو عربی میں مندیل کہتے ہیں. مندیل، چھوٹا جو ہاتھ والا رومال ہوتا ہے اس کو مندیل کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ہینڈ کرچیف کہتے ہیں. تو کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ رومال ہے یا قمیص ہے تو وہ پوچھا ھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ تو یقیناً یہ قمیص تو نہیں ہے. جواب دیا لا نہیں، ھذا مندیل، یہ رومال ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس سیکشن میں انہوں نے ما ھذا، من ھذا، اھذا، یعنی من، ما اور حمزہ استفہام، ان تینوں کے سوالات کو ملا جلا کے کیا ہے تاکہ آپ کو مہارت ہو جائے کہ ما کا لفظ ہم کب استعمال کرتے ہیں، من کا لفظ ہم کب استعمال کرتے ہیں اور حمزہ کا لفظ ہم کب استعمال کرتے ہیں. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں
تو کمرے میں بیٹھ کے ان حروف کی مشق کر سکتے ہیں. چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہو سکتی ہیں، کتاب ہے، قلم ہے، پین ہے، دیوار ہے. دیوار کو عربی میں جدار کہتے ہیں، دروازے کو باب کہتے ہیں. اسی طرح مختلف چیزوں کے ہم نام اپنے ذہن میں لائیں اور اشارہ کر کر کے کہیں ھذا کتاب، ھذا باب، ھذا جدار، ھذا سریر، ھذا کرسی. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کے استعمال میں مہارت. جب ہم ھذا سے استعمال کر لیں، اب ہم سوال کے انداز میں پوچھیں ما ھذا، یہ کیا ہے. اس طرح حمزہ کے ساتھ ہم پوچھ سکتے ہیں اھذا جدار، اھذا کرسی، اھذا سریر. تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر عربی کی مہارت آنا شروع ہو جائے گی. اب ہم دوسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں. دوسرے سبق میں ہم ذالک کا استعمال سیکھیں گے کہ ذالک کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب تک ہم نے پڑھا ہے ھذا. ھذا کا معنی تو ہوتا ہے یہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو. تو ذالک یہ بھی اس میں اشارہ ہے، لیکن کوئی دور ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم ذالک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا دور ستارہ ہے وہاں، تو اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں کہ وہ کیا ہے. اردو میں ہم اگر کہیں تو عربی میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالک نجم، وہ ستارہ ہے. یہ حروف تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں، انہی کی طرف ذالک، انہی کے ساتھ ذالک کا استعمال یہاں کیا جا رہا ہے. ھذا اور ذالک میں فرق بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا. مثلا قریب ہے مسجد ہے تو ہم کہیں ھذا مسجد، اور گھر دور ہے تو ہم کہیں وذالک بیت، اور وہ گھر ہے. یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے، تو عربی میں ہم اس کو کہیں گے ھذا مسجد وذالک بیت. اسی طرح قریب گھوڑا ہے اور گدھا دور کھڑا ہے، تو ہم اگر ان کو اس میں اشارہ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں تو کہیں گے ھذا حصان وذالک حمار. یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے. کسی کو شک ہے دور بلی ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتا ہے یا بلی ہے، تو وہ سوال پوچھ رہا ہے اذالک کلب، دور اشارہ کر کے کیا وہ کتا ہے. تو یقیناً وہ کتا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے لا، نہیں، ذالک قط، وہ تو بلی ہے. اسی طرح ما ذالک، جس طرح ہم ما ھذا سے سوال کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، تو ذالک یعنی دور کی چیز کی طرف اشارہ کر کے ہم سوال کرنا چاہیں کہ وہ کیا ہے، ہم کہیں گے ما ذالک. تو وہ چارپائی ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے ذالک سریر. اس میں بھی جو لکھنے کا اصول ہے وہ بالکل وہی ہے کہ اگر ہم اس کو عربی فارمیٹ میں لکھیں گے تو بالکل اس طرح زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے اعتبار سے زال کو ہم زال کے آگے الف لگائیں گے اور پھر ذالکا بنے گا. تو عربی فارمیٹ بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ عربی میں کس طرح لکھا جاتا ہے. قرآن پاک آپ جب پڑھتے ہیں تو اس میں ذالکا کو الف کے ساتھ نہیں لکھا ہوگا، ھذا کو الف کے ساتھ نہیں لکھا ہوگا، بلکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے. تو یہ آپ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. مختصر سا سبق ہے یہ. ہمارے سامنے یہ دو تصویریں ہیں، ایک کلاس روم کی تصویر ہے اور ایک مسجد کے اندر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. جو کلاس روم کا ماحول ہے وہ ہمارے قریب ہے، تو اس کے بارے میں، اس میں جو ٹیچر ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کس طرح پوچھا جائے گا؟ من ھذا، یہ کون ہے. اور جو امام صاحب ہیں وہ دور کھڑے ہیں تو ان کے بارے میں ومن ذالک، اور وہ کون ہے. یا دو بندے جا رہے ہیں، ایک قریب ہے ایک دور ہے، ہم تو پوچھ سکتے من ھذا ومن ذالک، یہ کون ہے اور وہ کون ہے. تو جواب جو قریب ہیں وہ مدرس ہیں، استاد ہیں، تو ان کے بارے میں کہا ھذا مدرس، یہ استاد ہیں. اور جو دور ہیں وہ امام صاحب ہیں، تو ان کے بارے میں کہا وذالک امام. پتھر ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، عربی میں پتھر کو حجر کہتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. حجارہ حجر کی ہی جمع ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے
نہریں پھوٹتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، پانی نکلتا ہے۔ تو خیر، پتھر کو عربی میں حجر کہتے ہیں۔ تو اگر دور پڑا ہوا ہم پوچھنا چاہیں وہ کیا ہے، تو جواب دیں گے ذالک حجر۔ اچھا، یہ آخری جملہ، پلیٹ میں شکر پڑی ہوئی ہے اور گلاس میں دودھ ہے۔ شکر کو عربی میں سکر کا کہتے ہیں، اور دودھ کو تو آپ کو پتہ ہے لبن کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، لبن خالصا۔ شکر قریب ہے تو اس کے میں ہاذا سکر، یہ شکر ہے، اور دودھ دور پڑا ہے تو ہم اس کے بارے میں وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے۔ یہ اس سبق کی ایک ہی تمرین ہے، اس میں کہہ رہے ہیں اقرأ وقت، پڑھیں اور لکھیں۔ تو یہی کام آپ نے کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے اور اس کو اپنی کاپیوں میں نوٹ بھی کرنا ہے۔ جہاں کوئی مشکل ہو تو گوگل کلاس روم کے ڈسکشن بورڈ میں سٹریم والا جو حصہ ہے وہاں آپ اپنے کامنٹس کر سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ میں تو نہیں پوچھ سکتے، لیکن پرسنل جو آپ کو نمبر دیے گئے ہیں اساتذہ کے، ان سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل کلاس روم کے ڈسکشن بورڈ میں ہی اپنے سوالات لکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی ان کا جواب دے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دوسرے سبق کا اختتام ہوا، اور میں اس خوبصورت میسج کے ساتھ آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس سے پہلے آیت کا کچھ حصہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو عطا فرماتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔